بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام، یہودیت، عیسائیت، کون صحیح کون غلط؟ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہودی کون ہیں اور یہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل کیوں کہتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بنی اسرائیل کون ہیں اور یہ کس نبی کی اولاد ہیں، اور بنی اسرائیل کے عقائد کیا ہیں، اور یہ فلسطین کو لے کر مسلمانوں سے اکثر کیوں جھگڑتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے انبیاء کون کون سے ہیں۔ آج کا ویڈیو بہت ہی خاص ہے، اس لیے اس ویڈیو کو بنا اسکپ کیے لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب اسرائیل بھی تھا، اس لیے یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ دوستو، یہ یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے ہم اس ویڈیو میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی ذکر کریں گے۔ دوستو، حضرت اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، محیص اور یعقوب۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ باپ بڑے بیٹے محیص اور ماں چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے بہت محبت کرتی تھی۔ ایک دن حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا کہ آج میرا شکار کا گوشت کھانے کو من ہے۔ جب بڑے بیٹے محیص نے سنا تو وہ شکار کے لیے جنگل کی طرف نکل گیا۔ ادھر ماں نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہ بیٹا، تم جلدی سے بکری کو ذبح کر کے بابا جان کو گوشت پیش کر دو اور ان کی دعاؤں کے حقدار بن جاؤ۔ جب بڑا بیٹا محیص شکار سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کے آنے سے پہلے ہی بابا جان کو گوشت کھلا دیا ہے۔ یہ دیکھ کر اسے بہت ہی صدمہ اور دکھ ہوا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ اس کے دل میں اپنے چھوٹے بھائی کے لیے نفرت پیدا ہو گئی اور وہ بے انتہا ان کا دشمن بن گیا۔ ماں کو اپنے بڑے بیٹے کی دشمنی کا اندازہ ہو گیا، اس لیے انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ تمہارا بھائی تمہارا دشمن بن چکا ہے، اس لیے تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم اس شہر کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ عراق میں تمہارے ماموں رہتے ہیں، بہتر ہوگا کہ تم ان کے پاس چلے جاؤ، ان کے یہاں جا کر رہنے لگو۔ اور اس مشورے میں والد صاحب نے بھی حامی بھر دی، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام دیر رات گھر سے نکلے اور عراق کے لیے روانہ ہو گئے۔ دن بھر سفر کرنے کے بعد جب رات ہوئی تو آپ ایک آبادی کے پاس کھلے میدان میں پتھر کو تکیہ بنا کر سو گئے۔ دن بھر سفر کرنے کی وجہ سے آپ بہت تھک چکے تھے، اس لیے جلدی ہی نیند آ گئی۔ آنکھ لگنے کے بعد آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک لمبی سیڑھی زمین سے آسمان کی طرف جا رہی ہے، جس کے ذریعے فرشتے کبھی اوپر چڑھتے ہیں تو کبھی نیچے اترتے ہیں۔ اسی اثنا میں اللہ نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، اے یعقوب، بہت جلد میں تجھے برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر یعنی زیادہ کر دوں گا، اور یہ زمین تجھے دے دوں گا اور تیرے بعد تیری اولاد کو۔ دوستو، کچھ تو روایات میں آتا ہے کہ اسی وعدے اور بات کو لے کر یہودی آج تک دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ زمین یعنی فلسطین کو تو خدا نے ہمارے نام کر دیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہبہ ہے، اس لیے کوئی اور قوم یا فلسطینی مسلمان اس پر کس طرح سے اپنا حق جتا سکتے ہیں۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب خواب سے بیدار ہوئے تو وہ بہت خوش تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور انہوں نے منت مانی کہ جب بھی میں سلامتی کے ساتھ اپنے والد صاحب کے پاس لوٹوں گا تو اس جگہ جہاں میں نے خواب دیکھا ہے اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر تعمیر کروں گا اور اپنے مال و دولت کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں گا۔ لہٰذا اس جگہ کو چھوڑنے سے پہلے آپ نے اس پتھر کو جس پر تکیہ بنا کر آپ سوئے تھے اس پر تیل مل دیا تاکہ جب واپس آئیں تو اس پتھر کو پہچاننے میں آسانی ہو۔ اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں جان لابان کے پاس ایران کے شہر ہاران پہنچ گئے۔ اپنے بھانجے کو دیکھ کر ماموں بہت خوش ہوا، اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا لیا
اور ان کی بہت خاطر تواضع کی۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ ماموں لابان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی کا نام لیا تھا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ چھوٹی بیٹی بہت خوبصورت تھی، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے ان کی چھوٹی بیٹی کا رشتہ مانگ لیا۔ لابان نے جب یہ سنا تو کہا، ٹھیک ہے، تم 7 سال تک میری بکریاں چراؤ، میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماموں کی یہ شرط مان لی اور آپ 7 سال تک اپنے ماموں کی بکریاں چراتے رہے۔ جب 7 سال کی مدت پوری ہو گئی تو لابان نے اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں کو بلا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی بیوی کے پاس پہنچے تو پتہ چلا کہ ماموں نے ان کا نکاح اپنی چھوٹی بیٹی راحیل کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی بڑی بیٹی لیا کے ساتھ کر دیا ہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام ماموں کے پاس پہنچے اور فرمایا، ماموں جان، یہ کیا ماجرا ہے؟ ماموں نے کہا، بیٹا، ہمارے یہاں رواج ہے کہ جب تک ہماری بڑی بیٹی کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک ہم چھوٹی بیٹی کی شادی نہیں کرتے۔ اور پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ماموں جان، میں نے تو آپ سے چھوٹی بیٹی راحیل کا رشتہ مانگا تھا۔ لابان نے کہا، اگر تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اور 7 سال تلک ہماری بکریاں چرانا ہوں گی، یعنی 7 سال اور میری بکریوں کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور 7 سال بکریاں چرانے کے لیے ہاں کہہ دی۔ اور جب 7 سال پورے ہو گئے تو لابان نے اپنی چھوٹی بیٹی راحیل کی شادی بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کر دی۔ دوستو، اس وقت 2 سگی بہنوں کی ایک مرد کے ساتھ شادی کرنے کی ممانعت نہیں تھی۔ دوستو، راحیل سے شادی کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ اور عرصہ ماموں کے یہاں گزارا اور پھر اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے وطن فلسطین جانے کا ارادہ کیا۔ لہذا انہوں نے اپنے ماموں سے اجازت چاہی۔ یہ سن کر لابان بہت رنجیدہ ہوا، کیونکہ اس کی 2 بیٹیاں، ان کے بچے، اس کا بھانجا اس سے جدا ہو رہے تھے۔ لابان نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کچھ دن اور ٹھہرنے کو کہا، لیکن انہیں اللہ کی طرف سے حکم ہو چکا تھا کہ اپنے وطن کنعان یعنی فلسطین جا کر دین اسلام کی تبلیغ کرو۔ لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں سے اجازت لے کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ فلسطین کے لیے روانہ ہو گئے۔ لابان نے اپنے بھانجے کو رخصت کرتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو جہیز کے طور پر بہت سارا سامان اور بھیڑ بکریاں دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سفر کرتے ہوئے کنعان کے نزدیک پہنچ کر ایک ایسی جگہ پر اپنا پڑاؤ ڈالا جہاں پاس میں ہی ان کا بھائی مہیس رہتا تھا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا علم نہ تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے مہیس کو خبر دی، ایک قافلہ ہاران سے کنعان کی طرف جا رہا ہے، جس میں عورتیں اور بچے ہیں اور ان کے ساتھ بہت سارا سامان بھی ہے، اور اس کے مالک یعنی اس کے مکھیا کا نام یعقوب ہے۔ یہ سن کر مہیس پہلے تو بڑا پریشان ہوا اور تعجب میں پڑ گیا اور حیران ہو کر سوچنے لگا کہ یہ کون ہو سکتے ہیں جو یہاں سے اتنا ساز و سامان لے کر گزر رہے ہیں۔ لیکن بہت ہی جلد اسے اپنی 20 سال پرانی داستان یاد آ گئی کہ ہو نہ ہو یہ ضرور میرا بھائی یعقوب ہوگا۔ لہذا وہ 400 بھیڑ بکریاں اور اپنے کچھ ساتھی لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس چل دیا۔ جب اس بات کی خبر حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہوئی تو ان کو بہت دکھ ہوا کہ جس بھائی کی وجہ سے مجھے اپنا وطن چھوڑنا پڑا تھا، آج وہ پھر میرے سامنے آ رہا ہے اور وہ پھر یہاں آ کر مجھے پریشان کرے گا۔ لیکن اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا، اے یعقوب، آپ پریشان نہ ہوں، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، لہٰذا آپ اپنے بھائی کا استقبال کریں۔ مہیس نے جب اتنے عرصے کے بعد اپنے بھائی کو دیکھا تو وہ اپنی پرانی دشمنی بھول گیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشی اور شفقت کے ساتھ اپنے سینے سے لگا لیا۔
اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہت خاطر تواضع کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کچھ دن اپنے بھائی کے یہاں میزبانی میں گزار کر جب آگے بڑھے تو 20 سال پرانے راستوں کو ڈھونڈتے ہوئے یروشلم کے پاس اس جگہ تک پہنچ گئے جہاں انہوں نے 20 سال پہلے پتھر کے تکیے پر سر رکھ کر رات گزاری تھی۔ انہیں اپنی منت یاد آ گئی، لہٰذا انہوں نے اپنے بیٹوں کو ساتھ لیا اور اس پتھر کو تلاش کرنا شروع کیا جس پتھر پر وہ تیل لگا کر گئے تھے۔ حالانکہ وقت بہت زیادہ گزر چکا تھا، لیکن ان کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، اس لیے جلد ہی وہ پتھر انہیں مل گیا اور انہوں نے اپنی منت کے مطابق اللہ کا گھر تعمیر کیا، جسے آج سب لوگ بیت المقدس کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عمارت کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کیا، اور پھر ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کی مدد سے یہاں پر ایک عمارت تعمیر کرائی۔ اس عمارت کو یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں، لیکن یہ عمارت رومن سلطنت اور بابل سلطنت کے حملے میں پوری طرح سے تباہ ہو گئی، لیکن ایک دیوار باقی رہ گئی جسے ویسٹرن وال یا دیوار گریا بھی کہا جاتا ہے۔ یہودی اس دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر توریت کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ مسلمانوں نے اپنی سلطنت کے دور میں اس جگہ پر مسجد اقصی کی تعمیر کی ہے جس جگہ پر کبھی ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا۔ اس لیے جب بھی ہم کو موقع ملے گا ہم مسجد اقصی کو گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں گے۔ دوستو، ہم دوبارہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات پر آتے ہیں۔ دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں اور 2 باندیاں تھیں۔ آپ کی بیویوں کے نام لیا اور راحیل تھا، جو آپ کے ماموں کی 2 بیٹیاں تھیں، اور آپ جن کے ساتھ عراق سے یروشلم واپس جا رہے تھے اس وقت آپ کے ساتھ 2 باندیاں تھیں۔ ان کا نام زلفا اور بلحا تھا۔ ان کی پہلی بیوی لیا سے 6 بیٹے پیدا ہوئے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی، اور دوسری بیوی راحیل سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہوئے، اور باندی زلفا سے 2 بیٹے پیدا ہوئے اور باندی بلحا سے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ اس طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، اور انہی 12 بیٹوں سے آگے چل کر 12 قبیلے بنے۔ دوستو، بنی اسرائیل کا مطلب اسرائیل کی اولاد ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اس وجہ سے انہیں یہودی کہا جاتا ہے۔ دراصل دوستو، یہ کہانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا ہیں۔ یہ آل ابراہیم ہیں، اور ہم مسلمان ہر نماز میں آل ابراہیم پر درود بھیجتے ہیں۔ لیکن دوستو، قصہ یہ جان بوجھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے شروع کیا گیا ہے، کیونکہ ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی جنکشن سے آل ابراہیم 2 حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ ایک حصہ بنی اسرائیل اور دوسرا حصہ بنی اسماعیل علیہ السلام کہلاتا ہے۔ دوستو، ہم میں سے بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ آخر یہ یہودی کون ہیں اور ان کا بنی اسرائیل سے کیا رشتہ ہے۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی سارا سے کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے فرعونی مصر کی بیٹی سیدہ بی بی ہاجرہ سے دوسری شادی کر لی۔ سیدہ بی بی ہاجرہ سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں آپ کو فرزند عطا کیا۔ حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور مرضی تھی کہ جب دوسری بیوی حضرت سیدہ بی بی ہاجرہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو دونوں خواتین کے یہاں جھگڑا شروع ہو گیا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یروشلم سے میلوں دور وادی مکہ میں صفا اور مروہ مقام پر چھوڑ آئے۔
اور آج اسی جگہ ہم مسلمان حج کا ایک خاص رکن ادا کرتے ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مکہ چلے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بی بی سارہ کو بھی ایک بیٹے سے نواز دیا اور ان کا نام اسحاق رکھا گیا۔ انہی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعنی دوستو، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں بھائی تھے۔ چھوٹے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل یروشلم میں پھلی پھولی اور بنی اسرائیل کہلائی، جس میں دانیال علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایلیا علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے بلند مرتبہ والے انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سعودی عرب کی وادی مکہ میں پیدا ہوئی اور آل اسماعیل کے نام سے جانی گئی۔ اس طرح رشتے کے لحاظ سے دیکھیں تو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل سگے چچا زاد بھائی ہیں، اور اسی بنی اسرائیل کے ایک قبیلے قریش کی ایک شاخ بنی ہاشم میں ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ پیارے دوستوں، آج کے اس بیان کا مقصد بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے بارے میں تفصیل سے بتانا ہے، اور اس داستان کے ذریعے ہم نے سمجھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں سے یہ سلسلہ جاری ہوا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، جنہیں یہودی کہتے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بنی اسماعیل علیہ السلام کہلائی۔ دوستو، اب موجودہ دور کے یہودیوں کا کچھ تذکرہ کرتے ہیں جو خود کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ دوستو، موجودہ دور میں یہودیوں اور مسلمانوں میں جھگڑا چل رہا ہے۔ اس جھگڑے کی اصلی وجہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر نازل ہونے والی وہ وحی ہے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں کے گھر جاتے وقت راستے میں پتھر پر سر رکھ کر یعقوب علیہ السلام نے رات گزاری تھی، اور ایک خواب دیکھا تھا جس میں اللہ نے انہیں بشارت دی تھی کہ اے یعقوب، میں تجھے برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا، اور یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیری اولاد کے لیے۔ دوستو، اسی خدائی وعدے کے بنا پر یہ یہودی یہ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ اللہ نے تو ہمارے دادا یعقوب بن اسحاق علیہ السلام سے برکت کا وعدہ کیا تھا، پھر بنی اسماعیل سے کیسے کوئی نبی آ سکتا ہے؟ اور یہ زمین یعنی فلسطین اس وقت سے ہمارے نام کر دی گئی تھی، اور ہم بنی اسماعیل کے نبی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو مانتے ہیں اور نہ ہی ارض فلسطین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ ہمارے دادا حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود عطا کی تھی۔ دوستو، یہ یہودی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ لونڈی کا درجہ دیتے ہیں۔ ان کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرعونی مصر نے لونڈی عطا کی تھی، اور لونڈی کبھی مالکن نہیں ہو سکتی، یعنی والدہ بی بی سارہ کا مرتبہ حاصل نہیں کر سکتی۔ یہودی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لونڈی کا بیٹا ظاہر کر کے اپنے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام سے کمتر ثابت کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ دوستو، روایات کے مطابق دراصل حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تبلیغ اسلام کی وجہ سے عراق کے بادشاہ نمرود کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے، اور اس کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر اپنے وطن بابل کو چھوڑ کر اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر فلسطین کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں مصر کا ملک پڑا۔ مصر میں داخل ہوئے تو مصر کے بادشاہ فرعون کو اس کے لوگوں نے خبر دی کہ ایک مسافر آیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی خوبصورت بیوی ہے۔ دوستو، فرعون بڑا ظالم تھا۔ اگر کسی باہر سے آنے والے شخص کی بیوی خوبصورت ہوتی
تو اس کو اپنے پاس رکھ لیتا تھا، لہٰذا اس نے حکم دیا کہ جاؤ اور اس عورت کو میرے پاس پیش کرو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرعون کے آدمی پہنچے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تمہاری بیوی سارہ کو لینے آئے ہیں، ہمارے بادشاہ نے انہیں بلایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ، جس طرح تو نے مجھے نمرود کی آگ سے بچایا، اسی طرح اس بادشاہ کی بری نیت سے میری پاک بیوی سارہ کو محفوظ فرما۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام مسافر اور اکیلے تھے، اس لیے بے بسی کی حالت میں بی بی سارہ کو فرعون کے دربار کے لیے روانہ کر دیا۔ جب حضرت بی بی سارہ فرعون کے سامنے گئیں تو فرعون ان کے حسن کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور خراب نیت کے ساتھ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ فرعون کو اپنی طرف آتا دیکھ کر بی بی سارہ نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ، اے میرے پروردگار، میں نے اپنے شوہر کے سوا کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا، اس لیے اے میرے خدا، مجھے اس فرعون کے غلط ارادوں سے بچا۔ آپ جب نماز سے فارغ ہوئیں تو فرعون نے ہاتھ بڑھایا، لیکن اس وقت اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگے اور وہ بالکل مرنے کی کگار پر پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت بی بی سارہ گھبرا گئی کہ اگر کہیں یہ مر گیا تو مجھ پر اس کے قتل کا الزام لگے گا، لہٰذا انہوں نے اللہ سے پھر دعا کی، اے اللہ اسے ٹھیک کر دے۔ وہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے دوبارہ وہی حرکت کرنا چاہیے اور بی بی سارہ کو پھر سے دعا کرنی پڑی۔ فرعون جب دوبارہ عذاب سے گزرا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ عورت کوئی معمولی عورت نہیں ہے، یہ ضرور کوئی جنات ہے۔ اس نے اپنے آدمیوں سے کہا، اے بے وقوفو، تم کسی جنات کو میرے پاس لے آئے ہو، جاؤ اسے واپس اس کے شوہر کے پاس چھوڑ کر آؤ۔ وہ بی بی سارہ علیہ السلام کی شخصیت اور کرشمات سے اس قدر متاثر ہوا کہ جاتے وقت اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ علیہ السلام انہیں تحفے میں دے دی، جنہیں بی بی سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا کیونکہ اس وقت تک ان کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، اور اس طرح حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے وطن سے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں بیٹا عطا فرمایا۔ دوستو، اس واقعے کے حوالے سے بنی اسرائیل نے اپنی کتابوں میں فرعون کی بیٹی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو کنیز لکھا ہے تاکہ ان کی اولاد یعنی بنی اسماعیل کو کمتر ثابت کیا جا سکے۔ دوستو، مقام اور مرتبہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ان کا مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور سب نبیوں کا سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کیا، لیکن یہودیوں میں یعنی بنی اسرائیل میں یہ تعصب پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، وہ ان کے قبیلے میں کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ اور یہی وجہ ہے کہ یہودیوں اور مسلمانوں میں جھگڑا چل رہا ہے۔ یہودی حضرت اسحاق علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی کو اہمیت نہیں دیتے اور نہ ہی بنی اسرائیل کے باہر کسی کو نبی مانتے ہیں۔ دوستو، یہودیوں کے اندر ایک بات کی اور غلط فہمی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جس بیٹے کو قربان کرنا چاہا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں بلکہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، اور فلسطین کی ساری زمین کو خدا کی طرف سے انعام اور آل یعقوب یعنی بنی اسرائیل ہونے کی وجہ سے اپنی وراثت سمجھتے ہیں۔ دوستو، پھر سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف واپس آتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر کے بعد وہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل کے یہاں دوسرے بیٹے بنیامین کی پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد راحیل کا انتقال ہو گیا۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی چہیتی بیوی راحیل کو بیت المقدس میں ہی دفن کر دیا اور ان کے سرہانے پر نشانی کے طور پر ایک پتھر لگا دیا جو اب تک موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی بیوی راحیل سے بے انتہا محبت تھی۔ ان کی وفات کے بعد آپ بے حد غمگین ہو گئے اور بیت المقدس کو چھوڑ کر اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے شہر ہیبرون یعنی الخلیل شہر آ گئے، اور ان کا بڑا بھائی محیص بھی آ گیا، اور دونوں بھائیوں کی موجودگی میں حضرت اسحاق علیہ السلام 180 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں کی قبریں اسی شہر میں موجود ہیں۔ اس شہر کو یہودی ہیبرون اور مسلمان الخلیل کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زندگی بڑی مشقت اور پریشانی کے ساتھ گزاری۔ شروع میں 20 سال اپنے بڑے بھائی کے ڈر سے اپنے والدین سے دور ہو گئے، پھر ان کی چہیتی بیوی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل کا انتقال ہو گیا، اور پھر اس کے بعد آپ کے 10 بیٹوں نے اپنے سوتیلے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو بہت ستایا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ان 2 بیٹوں سے بہت پیار کرتے تھے، اس لیے باقی کے 10 بیٹے ان لوگوں سے جلتے تھے۔ اس لیے ان لوگوں نے سازش کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، لیکن اللہ کی مدد سے حضرت یوسف علیہ السلام بعد میں مصر پہنچ کر وہاں کے حاکم بن گئے اور اپنے بھائیوں اور والد صاحب کو مصر بلا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب مصر پہنچے تو ان کے ساتھ صرف 93 آدمی تھے، لیکن بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قبطی عیسائیوں سے چھڑا کر واپس یروشلم لائے تو ان کی تعداد 6,70,000 ہو گئی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں 40 سال تک روتے رہے، اور اس قدر روئے کہ روتے روتے ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی، اور وہ 24 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مصر میں رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وصیت کی کہ میری موت کے بعد میری میت میرے وطن فلسطین لے جا کر میرے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے قدموں میں دفن کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی میت کو ایک صندوق میں بند کر کے فلسطین پہنچایا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کیا۔ دوستو، اسی دن سے بنی اسرائیل نے اپنے مردوں کو صندوق میں بند کر کے دفنانا شروع کر دیا، اور یہ رسم آج بھی جاری ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو اس ساری داستان کے ذریعے آپ کو بنی اسرائیل کے بارے میں کافی حد تک جانکاری ہو چکی ہوگی۔ دوستو، سرزمین فلسطین تینوں ابراہیمی مذاہب یعنی اسلام اور یہودیت اور مسیحیت، ان تینوں کے لیے بہت ہی خاص ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہودی ہمیشہ جھگڑتے رہتے ہیں۔ دوستو، یہودی ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے ہزاروں سال اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے بنی اسرائیل کی شروعات ہوئی، اور اس قوم کی ہمیشہ سے جھگڑا اور فساد کرنے کی عادت رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس قوم پر بہت بار لعنت کی ہے، اور اس بنی اسرائیل کی دھوکے بازی کی پوری داستان قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد اس قوم کو حکومت کے منصب سے بھی ہٹا دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکومت کا منصب عطا کر دیا۔ دوستو، آج کے واقعے میں بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ یہ واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ دوستو، اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں، اور اسی طرح کے سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی
وبرکاتہ۔